السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انجینئر مرزا عبدالقیوم یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ آئینی ترمیم مجوزہ جو حکومت لانی چاہ رہی ہے وہ ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن ملے گی کہ نہیں، اور منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، اور جو سرحد میں جو جرگہ بلایا جا رہا ہے اس کی کیا پوزیشن ہے۔ تو ان ساری باتوں سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو پہلے سے کہ آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو کچھ اشارے ایسے ملے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہو رہی اور وہ جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کی انتظامیہ نے ایک کیٹرنگ ایک ایجنسی سے رابطہ کیا ہے کہ ہم نے تقریب الوداعی کرنی ہے، تو اس کے انتظامات آپ شروع کریں۔ تو وہ کسی بندے نے بتا دیا ہے کہ یہ تو جناب مطلب ان کی الوداعی تقریبات کی کوششیں ہو رہی ہیں، شروع ہو رہی ہیں، تو اس طرح تو مطلب ہے دیکھا جا رہا ہے۔ تو دوسری طرف یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو کہ اعظم مزید طارر صاحب جو اس کے نمائندے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ قاضی صاحب کو 24 تاریخ کو الوداعی تقریب میں پارٹی دیں گے اور عشائیہ کریں گے۔ تو اس سے بھی لگتا ہے کہ قاضی صاحب اب جا رہے ہیں۔ اور دوسرا منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں کیونکہ ان کے جو منیب فاروق ہیں انہوں نے کہا کہ وہ کوئی ایسا ایڈونچر نہیں کریں گے، اگر انہوں نے کیا تو سخت جو ہے نا کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، تو کوئی وہ ایڈونچر نہیں کریں گے۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جلدی ہو جائے گا۔ اور ترمیم کے لیے جو ہے ان کے لیے نمبر پورے نہیں ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا سخت سٹینڈ لے لیا کہ میں کسی طور بھی ترمیم کے حق میں نہیں ہوں، اور اگر کرنی بھی ہے تو 25 کے بعد دیکھیں گے۔ تو اس طرح مطلب یہ سارے جو ہے نا قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں اور یہ ترمیم نہیں کر سکے، نہ ہی کوئی آئینی عدالت بنا سکتے ہیں۔ اور جو فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی سرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب سے، انہوں نے کہا جی آپ اپنا مسودہ دیں، تو ہم اپنا مسودہ دیتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کرتے ہیں۔ جنہوں نے مطلب فضل الرحمان صاحب نے کہا عمران صاحب نے کے سینیٹر ہیں خان رام مرتضیٰ صاحب، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ مسودہ تیار کریں۔ انہوں نے مسودہ تیار کیا ہے۔ اس میں جو بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے وہ یہ کہ آپ کو آئینی عدالت بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اسی سپریم کورٹ کے 5 جو سینئر ججز ہیں ان کا ایک بینچ بنا دیں جو سینئر ججوں پہ مشتمل ہوگا، اور وہ ایک آئینی بینچ کے طور پر کام کرے۔ بڑی سونی بات ہے، نہ سپریم کورٹ کے خرچے بڑھیں گے، نہ کوئی مطلب پوری بلڈنگ لینی پڑے گی، نہ کوئی پورا انتظام سیٹ اپ بنانا پڑے گا۔ تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہی سپریم کورٹ جو ہے جس پہ سب کا اتفاق ہونا چاہیے ہمارے صاحب سے، کہ وہی سپریم کورٹ ہوگی، وہ ایک آئینی بینچ ہوگا جو مطلب ایک آئینی کیس سنے گا، اور دوسرے بینچ جو ہیں وہ دوسرے کیس سنیں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو یہی بات ہے نا کہ اگر آپ کنسنسس سے کوئی بات کرتے ہیں، ترمیم کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، تو اس میں 100 راستے نکل آتے ہیں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا راستہ انہوں نے اپنایا ہے کہ آپ ترمیم کرنے کی بجائے اور کچھ کرنے کی بجائے آپ اس طرح کا بینچ بنا دیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو ادھر سے خواجہ اسد صاحب نے کہا کہ اگر اس طرح کی ترمیم کرنی ہے تو گناہ بے لذت کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنے کوئی ایسی ترمیم کرنا چاہتے تھے جس میں حکومت کو فائدہ ہو اور سب نظام حکومت کے کنٹرول میں آ جائے۔ ویسے ان کو اگر کیسز کا اتنا ہی فکر ہوتا تو وہ پہلے سوچ لیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ جب آپ کو اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے ترمیم کرنی ہوتی ہے، آپ راتوں رات کر لیتے ہیں، اور ہمیں بھی کہتے ہیں شامل ہو جاؤ مولانا صاحب، یہ کرنا ہے، جلدی کرنا ہے، اتوار سے پہلے کرنی ہے۔ تو جب عوام کا مسئلہ ہوتا ہے یا مفاد عامہ کا ہوتا ہے تو اس میں آپ اتنی جلدی نہیں کرتے۔ تو ہمیں مسودہ دیں، ہم آپ کو دیتے ہیں، ڈسکشن ہو، دیکھیں گے،
انہوں نے کہا جب 18ویں ترمیم ہوئی تھی تو ہم نے 9 مہینے لگائے تھے اس پہ ڈسکس کرتے ہوئے اور بحث و مباحثہ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہوئے، تمام مطلب ہے کہ جماعتوں کو ہم نے قائل کیا تھا تو ہم نے ترمیم کی تھی۔ اسی طرح جب یہ آئین بنا تھا 73 کا آئین، جس کا کریڈٹ پی پی لیتی ہے، اس وقت ہی ذوالفقار علی بھٹو مرحوم صاحب نے سب کو آن بورڈ لیا تھا، اپوزیشن کو بھی آن بورڈ لیا تھا، مولانا مفتی محمود صاحب کو بھی آن بورڈ لیا تھا، اور پھر وہ 73 کا آئین پاس ہوا تھا۔ تو اب وہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں راتوں رات کرا لوں اور سب کا انگوٹھا لگا لوں، اور تاکہ میں وزیر اعظم بن سکوں، کہ مجھے کہا گیا ہے کہ یہ ترمیم بیٹا آپ کرا لو تو آپ کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ تو آپ کبھی منتیں کرتے ہو فضل الرحمان صاحب کی، کبھی کسی سے، کبھی کہتے ہو یہ کر لو وہ کر لو، اسی طرح پورے کر لیں۔ تو یہ تو میرا خیال ہے کہ پی پی کے وین کے خلاف ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جس طرح کی ہے ان کے وین کے بھی خلاف ہے، جمہوریت کے بھی خلاف ہے کہ راتوں رات ترمیم کرنی ہے اور صرف انگوٹھا لگوانا ہے، کوئی بتانا نہیں کسی کو۔ تو انہوں نے 73 کا آئین تو اس طرح نہیں بنایا تھا۔ تو وہ اصل جمہوریت وہ ہے۔ آپ اس جمہوریت پہ اگر یہ شب خون مارنا چاہتے ہیں تو یہ پیپل پارٹی کل کو جو جمہوریت کی چیمپئن اپنے آپ کو کہلاتی ہے، وہ کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح ہمیں سوچنا چاہیے اور افہام و تفہیم سے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔